اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے، کب قیامت قائم ہوگی؟ ان سے کہہ دو کہ قیامت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، وہ اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، اور یہ قیامت آسمان و زمین پر بہت بھاری ہوگی، اچانک آئے گی، اور پھر وہ آپ سے اس انداز سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ قیامت کے حوالے مکمل جاننے والے ہیں، لیکن آپ کہہ دیں کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، عظمت کی بریائی کے کلمات پوری کائنات کو پالنے والے خالق، مالک، مدبر الامور، رحمان الرحیم ذات کے لیے
درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم ہادی کائنات پیغمبر اعظم مرشد اعظم محسن اعظم قائد اعظم معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر اعلیٰ اور عرفہ ذات پر میں نے آج کے کچھ حالات کے حوالے سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے چند خطبات میں انشاءاللہ قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ خطبہ ابتدائی اور تمہیدی خطبہ ہے، جس میں آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بارے گفتگو ہوگی۔ اس ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، ایمان نہ لانے کے نقصان کیا ہے۔ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے اس دنیا کے فنا ہونے اور اگلے جہان کے قائم ہونے کے بارے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں ایک لفظ الساعہ ہے، ایک لفظ القیامہ ہے، ایک لفظ البعث ہے، ایک لفظ الحیات الاخرویہ ہے، اور اسی طرح یوم الحشر بھی کہا گیا، اس کو یوم التغابن بھی کہا گیا، یوم الحساب بھی کہا گیا، یوم اللقاء بھی کہا گیا، دیگر بھی کئی نام اس دن کو دیے گئے، لیکن ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں، اس دنیا کی انتہا، اگلے جہان کی ابتدا، یہ آخرت ہے، اور اگلے جہان کے جتنے معاملات ہیں، قبر میں جانا، قبر کے سوال و جواب، قبر کا حساب و ثواب، قبر سے اٹھنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، حشر کی سختیاں، ہولناکیاں، اندھیروں کا چھا جانا، سورج کا سوا نیزے پہ آنا، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا، ترازو قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، نامہ اعمال دیا جانا، حوض کوثر پہ حاضری ہونا، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کا قائم ہونا، پل صراط سے گزرنا، جنت جہنم کے فیصلے، یہ ساری چیزیں، ان کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے اس کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس کو الساعہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہم قیامت کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ الساعہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ 35 مرتبہ 43 آیات کے اندر اللہ نے استعمال کیا ہے۔ القیامہ کا لفظ کائنات کے رب نے قرآن مجید کی 70 آیات کے اندر 70 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کا بظاہر تو ہمیں ایک ہی مفہوم نظر آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ الساعہ، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا فنا ہونا، یہ جو کائنات اس وقت موجود ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، سمندروں کی روانی ہے، دریاؤں کی طغیانی ہے، درختوں کا لہلہانا، پرندوں کا چہچہانا، انسانوں کا ہنسنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ پوری کائنات کا نظام، جس وقت یہ سارے کا سارا نظام برباد ہوگا، درم برم ہوگا، یہ نظام ختم ہوگا، ہلاک ہوگا، اس کو الساعہ کہا گیا ہے۔ اور جب یہ سارا نظام ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اٹھیں گے،
قبروں سے اٹھیں گے، اپنے وجود دوبارہ حاصل کریں گے، کائنات کا رب نئے جسم عطا فرمائے گا اور پھر اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اس کو القیامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کائنات پر جو تباہی اور بربادی آئے گی اس کو الساعہ کہا گیا۔ اس بربادی کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کو القیامہ کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دین اسلام نے ایمان کے 6 ارکان بیان کیے ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، وبالیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، وبالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں، 6 ارکان، ان پر یقین کر لینا، ان پر ایمان لے کے آنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے اور یہ لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان باقی 5 چیزوں پر لاتے ہیں، ایک پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے پھر ان کی تفصیل ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا تو اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہو، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو، اللہ کی بات پر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے جو بتا دیا اس پہ ایمان، اس کی تعویل نہیں، اس کی تشبیہ نہیں، کسی کے ساتھ مثال نہیں، تنقیص نہیں، اس کے اندر انسان کوئی کمی کرے۔ اللہ رسولوں پر ایمان لے کے آنا، ایک ایک رسول، ایک ایک نبی پر ایمان لانا، اس میں یہ شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ایمان لانا کہ کائنات کے رب نے جیسے پیدا کیے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد کتابوں پر، آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ سچی کتابیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لوگوں نے ان کے اندر جو تبدیلیاں کر لیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نازل جو ہوئی ان کا نازل ہونا یقینی ہے، سچائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کا دن آئے گا، قبر کا حساب کتاب ہوگا، اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ ایک ایک چیز کو ماننا۔ اگر کوئی انسان قبر کے عذاب کا، قبر کے حساب کا، قبر کے سوال و جواب کا، قبر کے ثواب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قیامت والے دن کے جتنے بھی سٹیپ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلے بیان کیے، کسی ایک مرحلے کا انکار کر دے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میں شفاعت کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ میں پل صراط کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، کہے کہ میں جہنم کو نہیں مانتا، کسی ایک مرحلے کا انکار کر دے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اور قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، علامات بیان کی ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا علمھا عند ربی، علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ جناب جبرائیل نے سوال کیا تھا تو پیغمبر کائنات نے یہی جواب دیا تھا، جبرائیل اگر تجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں پتا۔ لیکن نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے وہ نشانیاں جس طرح بیان کر دی، ان پر اسی طرح ایمان لانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ نے بیان کر دی، ان کے اندر تعویل کرنا، ان کی توجیہ نکالنا، ان کا مطلب نکالنا، ان کا مفہوم پیش کرنا، اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے تفسیر پیش کرنا ان کی، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے حوالے سے کیا فرمایا کہ قیامت آئے گی لیکن اچانک آئے گی۔
اچانک آئے گی، اس کے آنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک موجود ہے، کوئی آدمی اپنی دیوار پہ لیپ کر رہا ہے نا، دیوار کو پلستر کر رہا ہے، اس کو وہ پلستر مکمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی۔ کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے، اس نے لقمہ برتن سے لیا، لقمہ یوں اٹھایا، ابھی اپنے منہ تک لے کے نہیں گیا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور یہ قیامت اچانک آئے گی۔ کیسے اچانک آئے گی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اللہ کہتے ہیں آسمانوں کا غیب، زمینوں کی چھپی چیزیں، ان کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن سن لو، قیامت کا حکم، قیامت کا معاملہ، قیامت کا فیصلہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا یا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ انسان یوں آنکھ جھپکتا ہے نا، اتنے وقت میں قیامت آ جائے گی اور اس سے بھی پہلے قیامت آ جائے گی، اس کے آنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن آئے گی کب، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب آئے گی پھر یہ دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، یہ دنیا کا نظام ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں درم برم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جن کے پیٹ میں بچے موجود ہیں ان کے بچے گر جائیں گے، اپنے سینے سے لگائے، چھاتی سے لگائے بچے کو ماں پھینک دے گی۔ اتنا زبردست زلزلہ ہوگا، اتنا ہولناک منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو بے ہوش اور مدہوش نظر آئیں گے، لیکن ان پر کوئی بے ہوشی نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح بھیجا ہے اکٹھے۔ میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اور پیغمبر کائنات نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے تک آنے والے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، ایک ایک نبی اور رسول نے قیامت سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ لیکن میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ اللہ نے مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے گویا کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہم ہر بری چیز کو قیامت کی نشانی شمار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ انسان کے تقوی کی علامت ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں، وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ قرآن مقدس ہدایت نہیں پا سکتا۔ جو متقی نہیں ہو سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو متقی نہیں ہو سکتا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وہ لوگ جو انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لاتے ہیں،
اور قیامت کے دن پر یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، قیامت کا دن ہے اس پر اپنا پختہ ایمان رکھنے والے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور قیامت کو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے آخرت کے دن پر ایمان لانا، قیامت پر، قیامت کے تمام مراحل پر، قیامت کی ایک ایک چیز پر، حشر نشر پر، حساب کتاب پر ایمان رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر کسی انسان کا قیامت کے کسی ایک جز پر بھی ایمان نہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر جز پر ایمان لانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ 5 گواہیاں دیتا ہے، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی کلمۃ اللہ وعبدہ ورسولہ القاہ الی مریم والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ۔ جو بندہ 5 گواہیاں دیتا ہے، پہلی گواہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ، اللہ کا کلمہ جو کائنات کے رب نے سیدہ مریم کی طرف القاء کیا تھا، جنت پر حق ہے، جہنم پر حق ہے۔ 5 چیزوں پر ایمان لانے والے انسان کو اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور اگر قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھا جائے تو اعمال کا نتیجہ کہاں سے نکلے گا؟ آپ جانتے ہیں ایک طالب علم کو پتا ہو کہ میرا امتحان ہی نہیں ہونا، کسی نے سبق سننا ہی نہیں، وہ بچہ کبھی سبق یاد نہیں کرتا، کبھی اپنا ہوم ورک نہیں کرتا، جس کلاس کا ٹیچر بچوں کا ہوم ورک چیک نہیں کرتا، وہ بچے گھر آ کے بالکل کام کوئی نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اعمال کا نتیجہ بھی نکلے گا، برے اعمال کی سزا ہوگی، اچھے اعمال کی جزا ہوگی، انسان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں، وہ کبھی نیکی نہیں کرے گا، کبھی گناہ سے نہیں بچے گا، کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ اصلاح تبھی کرے گا جب اسے یقین ہوگا کہ قیامت کو میرے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ قیامت کو لوگ جان لیں گے کون برا تھا، بدترین تھا، اور کون کمزور تھا، ایک ایک کا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ قیامت آنے والی ہے لیکن میں قیامت کو چھپا کے رکھوں گا، میں اس کا علم کسی کو نہیں دوں گا۔ جس طرح میری اور آپ کی موت کا علم کسی انسان کو نہیں، اسی طرح قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ کیوں قیامت قائم ہوگی؟ اللہ قیامت کیوں لے کے آئے گا؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ ہر انسان جو کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا تو اس کی جزا ملے گی، گناہ کرتا رہا تو اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر کے، آخرت کا دن قائم کر کے اللہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں لوگوں یہ دنیا کا نظام یہ عارضی نظام ہے، اس کو اپنی زندگی کی ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھ لینا۔ اور دنیا کے اندر ہر چیز میں رب نے فنا رکھی ہے۔ آپ بڑی بلند و بالا عمارت کھڑی کر لیں، بڑی مضبوط عمارت بن جائے، شیشے کے محلات تعمیر کر لیں، آپ بڑے بڑے مضبوط محلات تعمیر کر لیں، ایک نہ ایک دن آتا ہے وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ جب ہر چیز فنا ہوتی ہے تو دنیا بھی ایک دن فنا ہوگی، یہ نظام بھی درم برم ہوگا، ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتے ہیں کل من علیہا فان
वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस कायनात पर एक तेरे रब की जात बाकी रहेगी, बाकी हर चीज फना हो जाएगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। दुनिया के अंदर सिर्फ रब की जात बाकी है, बाकी हर चीज हिलाक होने वाली है, बर्बाद होने वाली है। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम उमर इब्न खत्ताब ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पे लेटे हैं, कोई नरम गद्दा नहीं, उसके ऊपर कोई आरामदेह बिस्तर नहीं, कोई बिछौने नहीं, पैगंबर कायनात लेटे हैं। आपके मुबारक जिस्म पे उस चटाई के निशान पड़ गए। सैयदना उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल, रूम के बादशाह, ईरान के बादशाह कुफर पे कायम हैं, रब की नाफरमानी करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं, ज्यादतियां करने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं। उनके लिए दुनिया की अयाशियां हैं, नरम बिस्तर हैं, उनके लिए गर्म बिस्तर हैं, आरामदेह सुकून वाली सहूलतें उनके पास मुयस्सर है। आप पूरी कायनात के सरताज हैं, आपके पास तो नरम बिस्तर भी नहीं। फरमाया उमर माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। मुसाफिर कभी महल्लात तामीर नहीं करता, मुसाफिर कभी बुलंदो बाला इमारतें नहीं बनाता, मुसाफिर तो अपने सफ़र पे तवज्जो रखता है। उसकी आखिरी मंजिल तो वही है जहाँ उसने जाना है। हमारी मंजिल तो क़यामत वाले दिन जन्नत है, हमने वहीं जाना है। अल्लाह ने दुनिया को उन जालिमों के लिए जन्नत बना दिया और मोमिन के लिए कैद खाना बना दिया। कैद खाने के अंदर कौन बंदा आराम की चीज़ें तलब करता है? कैद खाने में कौन सहूलतें मांगता है? कैद खाने के अंदर कौन सहूलियात का इंतजाम करता है? कैद खाने के अंदर तो जेल काटी जाती है, कैद काटी जाती है, इसके बाद रिहाई तो वो मिलेगी जब अल्लाह जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर देंगे। इसलिए यकीन रखें ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। आगे चलते हैं, हिसाब किताब का एहसास पैदा करने के लिए, इंसान को बताने के लिए कि तूने कैसे कामयाब होना है, कैसे अल्लाह तुझे तेरे अमाल का हिसाब देगा, तेरे नामा अमाल को कैसे तुझे दिया जाएगा, कैसे तेरे अमाल को तोला जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन कायम करना है इंसान को ये बताने के लिए कि तेरी नेकियों का वज़न कितना है, तेरे गुनाहों का हल्कापन कितना है और गुनाहों के अंदर कितनी गिरावट है। कायनात के रब ने तुझे साबित करना है कि तेरे गुनाह तुझे कहाँ लेके जा रहे हैं और तेरी नेकियां तुझे कहाँ लेके जा रही हैं। आइए आगे चलते हैं। क़यामत के दिन पर ईमान लाना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद 3 तरह के लोग हैं क़यामत के हवाले से। एक जो पक्का इनकार करने वाले, कहते कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, जैसा कि मुशरिकीन मक्का वो बुसीदा हड्डियाँ लेके ना, बुसीदा हड्डियाँ इस तरह उनको मसल के अपने हाथों के साथ रसूलुल्लाह के सामने आके फूंक मार के यूँ उड़ा देते और कहे मुहम्मद ये बताओ इसको कौन जिंदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुल युहय्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इसको वही अल्लाह जिंदा करेगा जिसने पहली बार इसको पैदा किया था। आज ये मिसालें बयान करता है, इन बुसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? इनकार करने वाले। दूसरे नंबर पे क़यामत के दिन का इकरार करने वाले, हाँ कायम होगी, एक एक मरहला कायम होगा। और तीसरे नंबर पे क़यामत की निशानियों का अपनी तरफ से मफहूम अलग निकालने वाले, तावील करने वाले। दज्जाल से क्या मुराद है जी? फितने आएंगे। फितनों से क्या मुराद है जी? यूरोप खड़ा हो जाएगा। तावील, रसूलुल्लाह ने जो निशानियां बता दी उन निशानियों का अपनी मर्जी का मतलब बयान करने वाले। हम नहीं कह सकते दज्जाल आएगा, जब तक आ नहीं जाता उस वक्त तक हम उसकी तावील नहीं कर सकते। जिस तरह अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया, मेरा और आपका ईमान है कि वैसे आएगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया। ईमान इस बात के बारे में कहता है याजूज माजूज आएंगे, कैसे आएंगे? जैसे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वैसे आएंगे। हमारा ईमान है, हम कोई तावील नहीं करते, इसमें कोई मफहूम अपनी मर्जी का शामिल नहीं करते, इसी को ईमान कहा जाता है। और इसके बाद ये भी याद रखें, ईमान की तकमील भी तब होती है जब क़यामत के दिन पर ईमान लाया जाए। अगर क़यामत के दिन पर ईमान नहीं तो फिर समझ लें इंसान के ईमान की तकमील नहीं हो सकती। ईमान मुकम्मल तब होता है जब क़यामत के दिन पर ईमान रखा जाए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लैसल बिर्रा अन तुवल्लू
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامی والمساکین۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی اس بات کا نام ہے تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، رب کی کتابوں پر ایمان لے کے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ نیکی ہے، اس سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اولئک هم الصادقون، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر قیامت کے دن پر ایمان رکھو۔ اللہ اکبر۔ اطاعت رسول بھی انسان کو تبھی ملتی ہے جب قیامت پر ایمان ہوگا، اور مجرموں کا انجام بھی قیامت کے دن ہی کھل کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے دوبارہ اٹھنا، اس پر یقین کر لینا ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن جو جو مناظر ہوں گے اس کو ماننا، تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر انسان اس کو نہیں مانتا پھر یقین جانے اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ قیامت کیوں قائم کریں گے؟ تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے ان کے صبر کی جزا کیا ہوگی۔ آج دنیا میں صبر کرنے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، مصائب کو برداشت کرنے والے، اپنے رب کی رضا کی خاطر دنیا کی تنگیوں کو برداشت کرنے والے، اللہ ان کے لیے بھی قیامت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ تاکہ ان کو اجر دیا جائے، ان کو بدلہ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے انما یوفی الصابرون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قیامت کا دن ہوگا، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرما دے گا۔ دنیا میں صبر کرتے رہے، لوگوں نے ظلم کیے، تانے دیے گئے، کبھی ان کی نیکیوں پہ ان کا مذاق اڑایا گیا، کبھی ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا گیا، کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مذاق اڑایا گیا، کبھی ان کی نمازوں کے تانے دیے گئے، کبھی ان کی حج کے تانے دیے گئے، کبھی رب کے سامنے مناجات کے تانے دیے گئے، کبھی نیکی کرنے پہ ان کو ٹیچ کیا گیا، کبھی ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لوگوں کے تانے سننے پڑے، ظالموں نے ظلم کیے، شریروں نے اپنی شرارتیں کی، حاسدین نے اپنے حسد کے وار کیے۔ یہ صبر سے کام لیتے رہے، تھوڑا ملا تب بھی صبر کیا، زیادہ ملا تب شکر کیا۔ اللہ کہتا قیامت کا دن ہوگا میں اپنے بندوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ اسی لیے تو اللہ قیامت کا دن قائم کرتے ہیں صبر و تحمل سکھانے کے لیے۔ لوگوں صبر سے کام لینا، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون من بعد اسارا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میرے بعد لوگ تمہیں تانے دیں گے، تم پہ حملے کریں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی، لیکن یاد رکھ لو صبر کر لینا، قیامت کو محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سارے بدلے چکا دے گا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن لکم الجنہ۔ جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، غلامی کی زندگی ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ظالم مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول پاس سے گزرے تو فرمایا یاسر کی آل، یاسر کے گھر والوں، میری صحابیہ سمیہ، میرے صحابی عمار، میرے صحابی یاسر، تمہاری اولاد، سارے گھر والے مسلمان ہو گئے، صبر کرو، سزائیں دینے والے تو سزائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دے رہے ہیں، صبر کر لو، کائنات کے رب نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور جنت تو تبھی ملے گی نا جب انسان قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، اور قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کا دن اس پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو جائے۔ انبیاء اسی لیے تو آئے تھے رب کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ اگر کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تو انسان کبھی بھی نیک عمل نہیں کرتا۔ بلکہ ہمارے کتنے ظالم لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، لوگوں کا مال کھانے والے، ہڑپ کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، جب ان سے کہا جاتا ہے
चलो मैं तुमसे क़यामत को बदला लूँगा। वो बड़े तकब्बुर से कहते हैं, बड़े गुरूर और घमंड से कहते हैं क़यामत वाले दिन तेरी बारी कोई नहीं आनी, जब बारी आएगी तो लमेगा ना। वो इंसान तो दुनिया में तो ये कह देता है, लेकिन बारी लाने वाला तो बारी ला के दिखाएगा, पता चलेगा जब एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई जान किसी जान को फायदा नहीं दे सकेगी। मेरा बाप मुझे नहीं बचा सकेगा, मेरी माँ मुझे नहीं बचा सकेगी, मेरा पीर मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, मेरा मुरीद मुझे कोई फायदा नहीं दे सकेगा, मेरा उस्ताद मुझे नहीं बचाएगा, मेरे शागिर्द मुझे नहीं बचाएंगे, मेरे पैरोकार मुझे नहीं बचा सकेंगे, मेरे नारे लगाने वाले मेरा कुछ भी नहीं बचा सकेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते उस दिन से बच जाओ जिस दिन तुम्हारी सिफारिश करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बच जाओ उस दिन से, डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम्हारे से कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, कोई इवज नहीं लिया जाएगा। मैंने गुनाह किए, रब से कह दो अल्लाह 10,000 रुपया ले ले, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह 1 लाख रुपया ले ले, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह मेरे बेटे को पकड़ ले, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है ला युख़ज़ु मिन अदलुन, कोई मुआवजा नहीं होगा, बदला होगा और बदला भी नेकियों और गुनाहों का होगा। जितना मैंने जुल्म किया मुझे नेकियां देनी पड़ेंगी, जितना मैंने जुल्म किया लोगों के गुनाह लेने पड़ेंगे, फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ने क़यामत का दिन कायम करना है ताकि इंसानों को पता चल जाए हमने दुनिया के अंदर अपने रब से डर के रहना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें क़यामत वाले दिन की हौलनाकियों से महफूज फरमाए और इस दिन पर ईमान लाने वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।